عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق جو بکی بل بنت مخاطرہ گلے خواجہ سش ہاں خواجہ آگے ہو جاؤ دو بنت مخاطرہ کٹھے ہو جاؤ ہاں دا پاول کی ناس تو کوس را گئے ہاں یاد شاباش ہاں اچھا شمالی ہے شمالی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں ایسی بات نہیں ہے او کنایتن او مسند ملے کی تعریف علم کے ساتھ ہوگی کیوں وہاں مقصود کنایہ ہو اور کنایہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہے اس لیے وہاں مسند کی تعریف ہوگی کس کے ساتھ علمیت کے کنایے کا معنی ذکر لازم کا مراد ملزوم یا ذکر ملزوم کا مراد لازم جس طرح یہ کتاب پھٹ گئی ہے آپ نے کہا یہ کس نے پڑھی تھی میں نے کہا ابو لہب فعل کذا تو ابو لہب مبتدا ہے فعل کذا اس کے لیے خبر ہے یہاں مسند کی تعریف عالم کے ساتھ کی گئی کیوں ذکر یہاں لازم کا ہے ابو لہب کا معنی ملازم النار مولا یعنی کونہ جہنمی یعنی جہنمی فعل کذا بات سمجھ میں آئی او کنایتن یا ہم علم کو کنایہ بناتے ہیں عن معنن ایک معنی سے مراد لازم ہے یصلح العلم لہو کہ علم اس لازم کے لیے صالح ہے جیسے ابو لہب فعل کذا تو ابو لہب سے مراد ایک معنی ہے جہنمی ہونا اور ابو لہب اس کے ساتھ مناسب ہے کیونکہ ابو کی اضافت لہب کی طرف ہے لہب کا معنی آگ کے شعلے اور جو آگ کے شعلوں میں رہتا ہو وہ جہنمی ہے یا نہیں یہ کنایہ ہے عن کونہ جہنمیا بالنظر الی الوضع الاول ابو لہب میں دو معنی ہیں ایک ابو لہب میں اس کا علم ہے اس اعتبار سے اس کا معنی جہنمی ہونا نہیں ہے جب اس کا علم ہے تو ابو لہب کا معنی حیوان ناطق محض التشخص اور ایک اس وضع عالمی سے پہلے وضع اضافی ہے کہ وہ مضاف لہب کی طرف تو اس کا معنی ملازم النار اور ملازم النار جہنمی ہے تو یہ کنایہ بنے گا بے اعتبار وضع عالمی کے یا بے اعتبار وضع اضافی کے اس لیے کہتے ہیں یہ کنایہ ہے جہنمی ہونے سے بے اعتبار وضع اول کے جو وضع اضافی ہے لأن معنی ہو ابو لہب کا معنی اضافی ملازم النار و ملابس النار اور اس کے ساتھ لازم ہے جہنمی ہونا تو انتقال آیا ملزوم سے جو علم ہے الی اللازم بے اعتبار وضع اول کی اور یہ قدر کافی ہے کنایہ میں بات سمجھ میں آ گئی او وقیل فی هذا المقام اور بعض لوگوں نے اس مقام میں کہا کہ نہیں یہ کنایہ ہے بے اعتبار وضع ثانی کی جو وضع عالمی ہے وضع عالمی جو ہے یہ حضور کے چچے کا نام تھا اور وہ کافر تھا اور کافر کے ساتھ جہنمی ہونا لازم ہے تو یہ جہنمی ہونا جو کنایہ ہوا یہ وضع اضافی سے نہیں ہے بلکہ وضع جس طرح ہم کہتے ہیں جاءنی حاتم طائی تو حاتم طائی جو ہے وہ وضع عالمی ہے اور کنایہ ہے کس سے جواد سے وقیل فی هذا المقام
کنایہ کما یقال، یہاں کنایہ ایسا ہے جیسی جاءنی حاتم میں، اور مراد اس سے لازم ہے اے جواد لشخص المسمى بحاتم، تو یہاں کہا جاتا ہے رأیت ابا لہب اے جہنمینا۔ اب دیکھو رأیت سے کیا معلوم ہوا کہ ابا لہب سے مراد وضع اضافی ہے یا اس سے مراد وضع عالمی ہے؟ کیوں؟ اس لیے رأیت مفعول چاہتا ہے، اور ابو لہب بے اعتبار معنی اضافی کے جو ہے وہ مفعول نہیں ہے، مفعول موجود ہوتا ہے، اور ملازم النار وصف ہے اور وصف موجود نہیں ہے۔ یہ مفعول جو رأیت کا ہے معلوم ہوا کہ ابو لہب سے مراد معنی لمی ہے۔ وفیہ نظر، لیکن یہ بات غلط ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ استعارہ ہے، ایک کنایہ ہے۔ ایک استعارہ یہ ہے کہ ذکر مشبہ کا ہو، مراد مشبہ نہیں۔ تو میں نے کہا فعل ابو لہب، اب اگر ابو لہب جو ہے معنی عالمی مراد ہو جائے تو ذکر مشبہ کا ہے جو یہ ہے، اور مراد مشبہ بھی تو استعارہ ہوا، تو بے اعتبار معنی عالمی کے یہ کنایہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ اگر یہ استعارہ ہے تو بے اعتبار معنی اضافی کے جو وضع اول ہے، لأنه يكون استعارة لا كناية على ما يجي ولو كان المراد ما ذكره، اگر مراد مذکور قائل کا ہوتا کہ یہ کنایہ ہے بے اعتبار معنی عالمی کے، تو یہ قول فعل كذا هذا الرجل کہ مشیر الى الکافر ہو، اور قولنا ابو جہل فعل كذا یہ کنایہ ہوتا جہنمی ہونے کا، حالانکہ یہ تشبیہ ہے۔ ولم يقل به احد، اس کی کنایے کے ساتھ کسی نے قول نہیں کیا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ میری بات کہ ابو لہب فعل کذا یہ کنایہ ہے بے اعتبار وضع اضافی کی جو وضع اول ہے، نہ بے اعتبار معنی وضع ثانی کی جو معنی وضع عالمی و لقبی ہے۔ علامہ تفتزانی کا قول ہے وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ ذَلِكَ إِنَّهُ مَثَّلَ، مثال بھی صاحب مفتاح وغیرہ نے اس کنایہ میں بقولہ تبت یدا ابی لہب، ابھی اور شک نہیں ہے کہ مراد بھی ہی ابو لہب کے ساتھ الشخص المسمى بأبی لہب لا کافر آخر، کافر آخر نہیں، یعنی یہاں مراد استعارہ نہیں ہے بلکہ مراد کنایہ ہے، اور کنایہ بے اعتبار وضع اول کے ہے۔ یہ آگے متن کیسی ہے؟ یا مصنع کی تعریف العالم اس لیے ہوتی ہے کہ متکلم آپ کے وہم میں ڈالتا ہے کہ اس مصنع سے میں لذت حاصل کرتا ہوں، اے وجدان العالم لذیذنا، جس طرح باللہ یا ذبیات القاء قلنا لنا، باللہ مجنون کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں اے ہیرنی اور جنگل کے، قلنا لنا تم مجھے بتاؤ، الیلا یا کہ میری لیلا من کنہ تمہاری نسل سے ہے، ام لیلا من البشری یا لیلا انسانی نو سے ہے، تو الیلا یہ مبتدا ہے، من کنہ یہ خبر ہے۔ مجنون نے مصنع کی تعریف بالعالم کی اشارہ کیا کہ میں اس سے لذت حاصل کرتا ہوں، یا ام لیلا من البشری، لیلا مبتدا ہے، من البشری خبر ہے، یہاں مصنع کی تعریف بالعالم ہے، اشارہ کیا کہ میں مصنع کے عالم کو لذیذ سمجھتا ہوں۔ او التبرک، یا مصنع کی تعریف بالعالم اس لیے ہوتی ہے کہ متکلم برکت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالی الہادی، اللہ تعالی یہ مبتدا ہے، الہادی خبر ہے، یہاں مصنع کی تعریف بالعالم تبرکن، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشفیع، تو محمد مبتدا ہے، الشفیع خبر ہے، یہاں تعریف مصنع کی بالعالم تبرکن۔ اور نحو ذالک کالتفاؤل، نیک فالی کے لیے، سعد فی ذالک، اب سعد عالم ہے، یہ سعادت سے ہے، سعادت سے ہم تفاؤل حاصل کرتے ہیں۔ او التطیر، یا بدفالی کے لیے صفاق فی ذالک، صفاق مبتدا ہے، فی ذالک خبر ہے، یہ بدفالی ہے کہ صفاق خونریزی سے ہے، اب تمہارے گھر میں خونریزی ہوگی۔ والتسجیل علی السامع، یا مصنع کی تعریف بالعالم ہوتی ہے تاکہ مخاطب پر حکم کو مضبوط کرے، حکم کو زید قائم، مصنع کی تعریف زید کے ساتھ ہو گئی تاکہ آپ پر یہ حکم ثابت ہو جائے۔ اس کے علاوہ نکات جن کے اعتبار مناسب ہے عالم میں،
وبالموصولیات، اور مصنع کی تعریف ہوگی بِإِرَادِهِ اسم موصول، کہ اس کو اسم موصول کی شکل میں لایا جاتا ہے. کیوں؟ اس متن سے پہلے سمجھو. میرے اور خواجہ صاحب کے پاس شیرہ والا باغ میں کل ایک آدمی بیٹھا تھا، اور اس نے کہا کہ کل میں مختصر معنی کے درس میں آ کر 1 کروڑ اشرفی تمہیں دوں گا اور 1 تمہیں دوں گا، لیکن باقی کو نہ بتاؤ. اب اگر میں کہوں کہ جاء صاحب الدنانیر، سب کو پتہ چلتا ہے، سب کو پتہ چلتا، تو میں کہتا ہوں جاء الذی کان معنا، آیا وہ شخص جو کل ہمارے ساتھ. اب یہ جاء فعل ہے، الذی کان معنا موصول اپنے صلے کے ساتھ، اس کا فاعل مسند ہے. میں نے مسند الیہ کی تعریف کی کس کے ساتھ؟ موصول کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کا نہ نام آپ کو معلوم ہے، نہ وطن معلوم ہے، نہ خاندان معلوم ہے، نہ کاروبار معلوم ہے. تو میں اگر کہوں جانی زیدن تو آپ کو پتہ نہیں ہے کون آیا ہے. اس کا ایک وصف آپ کو معلوم ہے، اس کی کینونت و معیت ہمارے ساتھ باغ میں. تو میں کہتا ہوں جاء الذی کان معنا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جانی زیدن کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ اس کا نام آپ کو معلوم نہیں. جانی تاجرن کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ اس کا کاروبار آپ کو معلوم نہیں ہے. اس کی کینونت و معیت ہمارے دونوں کے ساتھ آپ کو معلوم ہے. تو میں نے کہا جاء الذی کان معنا لعدم علم المخاطب، مخاطب کا علم نہیں ہے بالاحوال، ان صفات پر جو مختص مسند الیہ کے ساتھ سوا صلہ کی. صلہ کیا ہے؟ معیت او معنا. الذی کان معنا امسی رجل عالم، الذی موصول، کان فعل ناقص، ضمیر راجع ہے الذی کی طرف، وہ اسم، معنا امسی اس کے لیے خبر، کان اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر مبتدا، رجل موصوف، عالم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر. اب ان سے مصنع کی تعریف بالموصول ہو گئی، کیونکہ مصنع کا نہ نام آپ کو معلوم ہے نہ کام معلوم ہے. یہ معیت اس کا ہمارے ساتھ وہ آپ کو معلوم ہے. ولم يتعرض لما لا يكون للمتكلم ولكلمة علم بغير اصطلاح. مصنف نے کہا کہ مصنع کی تعریف بالموصول اس لیے ہوتی ہے کہ صرف مخاطب کو مصنع کا نام معلوم نہیں ہے، کام معلوم نہیں ہے، صرف وہ صلہ معلوم ہے جو معیت ہے، اس لیے موصول لائے اور صلہ لائے. اب کہتے ہیں ایک اور جگہ میں بھی تعریف بالموصول ہوتی ہے کہ نہ مخاطب کو مصنع کا نام کام کا پتہ ہے اور نہ متکلم کا. جس طرح الذین فی بلاد الشرق لا تعرفهم ولا عارف. الذی موصول فی بلاد الشرق صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر مبتدا، لا تعرفهم ولا عارفهم یہ خبر. اس کا ذکر نہیں کیا. کہتے ہیں ایسے کلام میں فائدہ نہیں. اس کا کیا فائدہ؟ جو لوگ شرق میں رہتے ہیں نہ تو جانتا ہے نہ جانتا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نہ اس کو معلوم ہے نہ اس کو معلوم ہے. ولم یتعرض، اور مصنف نے توجہ نہیں دی لما اس موصول کو کہ متکلم کے لیے نہ ہو، ولکلہما متکلم مخاطب دونوں کا نہ ہو، علم بغیر صلہ. جس طرح الذین فی بلاد الشرق، الذین موصول، بلاد الشرق صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر مبتدا، لا عارفهم ولا تعرفهم یہ خبر. اس کا ذکر نہیں کیا لقلت جدوى مثل هذا الکلام، کیونکہ اس کلام کا فائدہ کم ہے، وندرت وقوعہ، اور ایسے کلام کا وقوع نہ دے. او استہجان التصریح، کیا معنی؟ مصنع کی تعریف بالعالم نہیں بالموصول ہوتی ہے. کیوں؟ قبیح سمجھی جاتی ہے تصریح بالاسم اس کے عالم پر. وراودت التي في بیتها، راودت فعل، ہو مفعول، التي موصول، فی بیتها صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر فاعل ہے راودت کا. اب یہاں راودت تو زلیخا نہیں کہا، زلیخا نام لینا قبیح تھا، اس لیے زلیخا کی جگہ کیا کہا؟ التي هو فی بیتها. وزیادت التقریر،
اور مصنع موصولوں میں زیادتی تاکید ہے اس غرض کا المسوق له الکلام جس کے لیے کلام چلایا گیا ہے. تو تقریر سے مراد تاکید کس کی ہے؟ غرض کلام کا. اور بعض نے کہا تقریر سے مراد تاکید مسند کی ہے، اور بعض نے کہا تقریر سے مراد تاکید مسند کی ہے. مثال راودت ہو مطالبہ کیا ہو یوسف علی نبینا علیہ السلام سے. راود یراود مراودت باب مفاعلہ، اور باب مفاعلہ میں فعل صادر ہوتا ہے جانبین سے. اس کا معنی ہے کہ طلب زنا صادر من زلیخہ بھی تھی، اور العیاذ باللہ طلب زنا صادر من یوسف بھی تھی. حالانکہ یوسف علیہ السلام سے تو طلب زنا صادر نہیں تھی. تو علامہ تعویل کرتا ہے کہ یار طلب تو صادر تھی زلیخہ سے، لیکن وہ طلب اتنی زوردار تھی گویا کی جانبین، گویا کہ مراودت مفعلہ ہے. راد یرود سے جاء و ذهب فکأن المعنی گویا کہ معنی یہ ہوا خادعت زلیخہ نے دھوکہ دیا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس کے بارے میں. وفعلت اور زلیخہ نے کیا فعل مخادع مکار کا لصاحبہ علی الشیء الذی اذن کے بارے میں لا یرید کہ ارادہ نہیں تھا یوسف کا ان یخرجہ کہ زنا نکالے من یدی اپنے قبضہ سے. او یفتال علیہ زلیخہ ہیلہ بناتی تھی یوسف کے خلاف ان یغلب کہ میں یوسف پر غلبہ پاؤں ویاخذہ منہ اور خواہشات سے حاصل کروں. یہ عبارت ہے عن التمہل کہ زیادہ ہیلے بناتی تھی لمواقعتی واسطے جمع یوسف کی ایاہ اس کے ساتھ. مصنع یہ ہے التی هو فی بیتها عن، یہ عن نفسه جر مجرور متعلق ہے راودت کے ساتھ. اب آؤ یہاں مصنع کی تعریف زلیخہ کے ساتھ علم کے ساتھ نہیں. ایک تو زلیخہ کا نام قوی ہے تو التی کہا، اور ایک یہ ہے کہ راودت زلیخہ میں تاکید نہیں ہے مقصد کا. اگر یہ کہا جاتا راودت زلیخہ تو ہم سمجھتے کہ راستے میں مطالبہ کی اور ایک اجنبی عورت نے مطالبہ کی، اور راستے میں اور اجنبی عورت سے انکار کرنے میں خوبی نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے فرمایا راودت التی هو فی بیتها کہ راستے میں نہیں گھر میں مطالبہ کیا، اور عام عورت نے نہیں سیدہ نے مطالبہ کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو بچایا. تو اس میں پاکدامنی اور عصمت یوسف علیہ السلام کی زیادہ ہے یا نہیں؟ فالغرض جو غرض جس کے لیے کلام چلایا گیا ہے وہ عصمت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے. فطہارت ذیلہ پس پاک ہونا یوسف علیہ السلام کی دامن کا. اچھا جی. فالغرض وہ غرض المسوق له الکلام جس کے لیے کلام چلایا گیا ہے نزاہت وہ عصمت ہے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، اور وہ غرض طہارت ہے ذیلی اول مذکور، اور التی جو ہے یہ عدل ہے اس پر کس سے من امرأۃ. اگر راودت ہو امرأۃ العزیز کہتا اور راودت زلیخہ کہتا. کیوں؟ لأنہ یوسف علیہ السلام جب اس کے گھر میں تھے وہ تمکن من نیل المراد، اور عورت قادر تھی کہ وہ حاصل کرے اپنا مراد سے. ولم یفعل اور پھر یوسف علیہ السلام نے زنا نہیں کیا. نکان فی غایت النزاہہ. ٹھیک ہے. وہاں تقریر کی تین توجیحات تھے. ایک توجیہ تو علامہ نے کی کہ تقریر سے مراد تاکید غرض تھی. دوسرا کیا تھا کہ تقریر مسند کی، وہ یہ کہ راودت و زلیخہ اگر کہتا تو راودت کا معنی مطالبہ، تو مطالبہ زوردار نہ ہوتا. کیوں؟ زلیخہ ہو سکتا ہے اجنبی عورت کی، اور اجنبی عورت کا مطالبہ کمزور ہوتا ہے. اور جب کہا التی ہوا فی بیتہ تو مالک کا مطالبہ کمزور ہوتا ہے یا پرزور ہوتا ہے. تو اس میں راودت کی تاکید ہے. وقیل تقریر للمراودہ جو مسند ہے کیونکہ اس میں زیادہ اختلاط ہے یوسف و زلیخہ میں اور زیادہ الفت ہے. اور بعض نے کہا تقریر مسند لے کر. یہ وہ تیسری توجیہ. یہ تقریر سے مراد کون ہے؟ کس طرح؟ اگر یہ کہا جاتا راودت زلیخہ تو زلیخہ تو کئی عورتوں کا نام تھا، پتہ نہیں کن زلیخہ نے مطالبہ کیا. اور جب کہا التی ہوا فی بیتہا اب زلیخہ متعین ہو گئی کہ وہ سیدہ تھی جو امرأۃ العزیز تھی. ٹھیک ہے. لامکان وقوع الابہام کیونکہ ابہام و اشتراک تھا. امرأۃ العزیز کا نام لیتا یا زلیخہ کا نام لیتا. ٹھیک ہے. اب آؤ
متن میں واپس ہو، مصنف نے کہا استہجان التسریع اور زیادت اور آیت پیش کی راودت حلتی، تو یہ التی استہجان اور تقریر دونوں کی مثال ہے یا صرف تقریر کی مثال ہے؟ تو علامہ کہتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ آیت مثال ہے زیادتی تقریر کا فقط، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مثال ہے زیادتی تقریر کا بھی، ولی استہجان التسریع بالاسم، زلیخی کا نام قبیطہ وقد بینتہ فی المطول، او التفخیم او التلفیق. جواب